الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی محتشم انتہائی ہر دل عزیز شخصیت میرے بھائی جناب علامہ مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، آج میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے سیمینار میں موجود ہوں جس کا نام مولانا حق نواز جھنگوی سیمینار ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، ایک نظریے کا نام تھا، ایک فکر کا نام تھا، ایک سوچ کا نام تھا، ایک پاکیزہ ہجوم کا نام تھا۔ لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مولانا حق نواز جھنگوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں داد دے رہے ہیں، لیکن اس بات پہ پریشانی ہے کہ سننے والے اتنے خاموش ہیں۔ آپ میں کوئی سکت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کبھی سبحان اللہ کہیں، کبھی کوئی نعرہ لگائیں، مولانا کی روح خوش ہو، آپ یوں ساکت ہو کے نہ بیٹھیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس مجمع میں موجود ہیں جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک شہید کا صاحبزادہ موجود ہے، جس کے اندر مولانا حق نواز جھنگوی کا جذبہ موجود ہے، جس کے اندر مولانا حق نواز جھنگوی کی فکر موجود ہے، جس کے اندر مولانا حق نواز جھنگوی کی سوچ موجود ہے۔ فکر سوچ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی خاموشی بے معنی ہے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، مسرور نواز کی شکل میں زندہ ہے جھنگوی، علامہ فاروق احمد سعیدی۔ میں ایک پیغام اپنی مختصر گفتگو سے پہلے میں تمام احباب سے التماس کرتا ہوں، اپنے سوشل میڈیا کو لائیو پہ لیں، میری بات ایوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ جو جمع غفیر موجود ہے، یہ سبب بنے میری آواز کو پہنچانے کے لیے۔ کل پنجاب کی کابینہ بننے جا رہی ہے، اسی فروری کے اندر مرکز کی کابینہ بننے جا رہی ہے۔ میں اپنی قیادت سے، سیاسی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ جانتے ہیں، میری سیاسی قیادت جانتی ہے، علماء کے اندر، مشائخ کے اندر یہ علامہ فاروق سعیدی تھا جو عدالتوں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا، جو سڑکوں پہ بھی آپ کے ساتھ رہا، جو مجمعوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، جو جیلوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، جو جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ فکر نہیں کی، فتوے لگائے گئے، کفر کے فتوے لگے، میں ڈٹ کے کھڑا رہا۔ آج علامہ فاروق سعیدی یہ مطالبہ کرتا ہے، آپ
آپ ہاتھ اٹھائیے، اپنے جھنڈوں کو اٹھائیے، اپنے کیمروں کو گھمائیے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی شخصیت جس نے عوام الناس کے دلوں میں اپنا یوں مقام پیدا کر لیا، جنہوں نے اپنی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر لیا، جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم میں کہیں خطا ہو گئی، اب کابینہ میں مولانا مسرور نواز جنگوی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! جنگ دی مجبوری ہے، مسرور نواز ضروری ہے، جنگ دی مجبوری ہے، جنگ دی مجبوری ہے، جنگ دی مجبوری ہے۔ یہ جم غفیر یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے، اور ان کی آوازیں ایوانوں سے ٹکراتی ہیں کہ ان علماء کو عزت دی جائے جو امت کے وارث ہیں، جو اولیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے برے صغیر کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ یہی علماء ہیں جب اسلام پر ایوانوں میں حملہ ہوتا ہے یہ اپنا خون بھی بہاتے ہیں، اپنی گردنیں بھی کٹاتے ہیں اور پہرا بھی دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، میرے ساتھ یکجہتی کیجئے۔ ہاتھ اٹھائیے، سارے دوست ہاتھ اٹھائیں، سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائیں۔ سٹیج والے متفق ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری آواز ضرور پہنچے گی اور میں بھی پہنچاؤں گا۔ میں نے 2 منٹ کی گفتگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے اپنے مومن بندوں کو 88 مرتبہ براہ راست پکارا۔ کتنی مرتبہ؟ براہ راست خطاب فرمایا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اس کشش کا نام ہے، یاد رکھیے، ایمان اس کشش کا نام ہے۔ توجہ کیجئے کہ جو کشش مولانا حق نواز جنگوی میں موجود تھی، جو آج ہمیں یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ توجہ رکھنا، بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایمان کی تکمیل کس میں ہے؟ ایمان کی تکمیل نماز میں بھی نہیں ہے، ایمان کی تکمیل حج میں بھی نہیں ہے، ایمان کی تکمیل زکوٰۃ میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کی تکمیل محبت رسول میں ہے، ایمان کی تکمیل عشق رسول میں ہے، اور جب محبت ہو جائے، جب عشق ہو جائے، پھر گردن کٹ جائے یا جسم کے ٹکڑے ہو جائیں پرواہ نہیں رہتی۔ مولانا حق نواز جنگوی نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے، محبت رسول پہ آنچ نہیں آنے دی، محبت رسول پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور یقیناً کل قیامت والے دن وہ لوگ بڑے شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہوئے حوض کوثر پہ پہنچیں گے، جنہوں نے دین پہ اپنے خون کو بہا دیا، جنہوں نے دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں، جنہوں نے اشاعت دین کے لیے کردار ادا کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے طاغوتی طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے پہرا دیا، وہ کل سرخرو ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور رسول اللہ کے سامنے بھی، تو پھر ڈریے مت، پھر گھبرائیے مت، پھر نکل پڑیے، پھر بازو بن جائیں مسرور نواز جنگوی کا، پھر ساتھ کھڑے ہو جائیں مسرور نواز جنگوی کے،
اور پھر پرواہ نہ کیجئے، پھر یہ قافلہ چلتا ہوا کل یہی قافلہ جب قبر سے نکلے گا تو رسول اللہ حوض کوثر پہ ان کا استقبال فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اشاعت دین کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد جناب حق نواز جھنگوی صاحب کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی مسرور نواز صاحب کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، خوش رہو میاں تم ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔